سونی کو لڑکا پسند نہیں آتا تھا۔ یوں ہی بہت رشتے آتے تھے اور ٹونی ان رشتوں سے تھک گئی تھی۔ وہ سوچی تھی کہ اس کے نصیب میں ہی ابھی دیری ہے، اس لیے وہ روز دن رات اللہ پاک سے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ اگلے دن صبح کو ٹونی دیکھتی ہے کہ جہاں بینگن کا ایک چھوٹا سا پودا تھا وہاں اب ایک 6 فٹ کا بڑا پیڑ بن گیا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس پیڑ پر بہت سارے موٹے موٹے بینگن لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر ٹونی کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہوا؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کل تک یہ پودا تھا اور آج پیڑ کیسے بن گیا؟ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ سونی وہاں آ جاتی ہے اور وہ بھی اس پیڑ کو دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ان بینگنوں کو توڑ کر لے کر آتی ہے اور ان کا بھرتا بناتی ہے۔ ان کا بھرتا بہت ہی زیادہ مزیدار تھا۔ ان کو بینگنوں کا بھرتا اتنا پسند آیا کہ وہ بچے کچھ بینگن کو آس پاس پڑوس میں بانٹ دیتی ہیں۔ ٹونی کے پڑوسیوں کو بھی وہ بینگن اتنے زیادہ پسند آتے ہیں کہ وہ اگلے روز بھی اس سے بینگن مانگنے آتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کل کے دن جتنے بینگن توڑے تھے اتنے ہی واپس لگ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر دونوں ماں بیٹی بہت حیران ہو جاتی ہیں۔ تب وہ دونوں فیصلہ کرتی ہیں کہ ان بینگنوں کو مفت میں نہیں دیا کریں گی۔ وہ دونوں ان بینگنوں کو یہ کہہ کر بیچتی ہیں کہ یہ بینگن جادوئی پیڑ کے ہیں۔ ارے ٹونی بہن، ذرا 1 کلو مجھے بھی دینا۔ ارے بہن جی، ذرا 1 کلو مجھے بھی دینا۔ اس طرح صبح صبح ٹونی کی بکری ہو جایا کرتی تھی اور اچھی آمدنی ہوتی تھی۔ یوں ہی کافی دن گزر گئے، سبھی لوگ ٹونی کو بینگن والی کے نام سے جاننے لگے۔ پھر اس نے ایک بڑا سارا بنگلہ بنوایا اور بینگن کے پیڑ کے چاروں طرف ایک دیوار بھی بنوا دی۔ سونی اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں، ایک چھوٹا سا بینگن کا پودا راتوں رات اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ اور اتنا ہی نہیں، ایک ہی دن سارے بینگن توڑنے کے بعد بھی اگلے دن اتنے ہی بینگن واپس لگ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہاں، میں بھی اس کے بارے میں سوچنا بھول گئی، پر جو بھی ہوا ہمارے اچھے کے لیے ہی تو ہوا ہے نا، اور اب تمہاری شادی کی بھی کوئی فکر نہیں ہے بیٹا۔ وہ ایسے کہہ ہی رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک بات یاد آتی ہے۔ ایسے ہی ایک دن وہ سونی کے لیے دعا کر کے لوٹ رہی تھی، تبھی اسے ایک بینگن کا پودا دکھائی دیتا ہے۔ اسے لے جا کر وہ اپنے گھر کے سامنے لگا دیتی ہے، اور کچھ دن بعد وہ پودا ایک پیڑ بن چکا تھا۔ جب ٹونی دعا مانگنے کے لیے جا رہی تھی تو سوچتی ہے، میں جلدی سے گھر جاؤں گی اور جا کر بینگن کا بھرتا بناؤں گی۔ جب وہ واپس آ رہی تھی تو رستے میں اسے ایک بابا دکھائی دیتے ہیں، جن کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ ان کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ ان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ مہربانی کر کے اب میری بیٹی کے لیے بھی دعا کر دیں۔ وہ ٹونی کو کہتا ہے، جاؤ ادھر جا کر بیٹھ جاؤ اور سچے دل سے دعا کرو۔ ٹونی وہاں بیٹھ تو جاتی ہے لیکن وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ اس کے پیڑ سے کوئی بینگن نہ چرا لے۔ اے میرے اللہ، میرے گھر جانے تک کوئی میرے بینگنوں کو نہ چرا لے۔ یہ دعا مانگ کر وہ واپس بابا کے پاس آ جاتی ہے۔ جو دعا تم نے اپنے سچے دل سے کی ہے وہ ضرور پوری ہوگی، اور وہ بھی دگنے میں۔ جاؤ بیٹی۔ تب جا کر ٹونی کو سمجھ آتی ہے کہ ہوا کیا تھا، اور وہ یہ سب سونی کو بھی بتا دیتی ہے۔ ماں، آپ نے میری شادی کے لیے نہیں، بینگنوں کے لیے دعا مانگی تھی، آپ بھی نا ماں۔ چلو جو بھی ہوا ہمارے اچھے کے لیے ہی تو ہوا ہے نا بیٹا۔ اس بینگن کے پیڑ کی وجہ سے ہی تو ہم اتنے امیر بن گئے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد سونی کی شادی ہو جاتی ہے اور ٹونی کی ساری ذمہ داریوں سے جان چھوڑ جاتی ہے۔ ایک دن وہ بینگن کے پیڑ کے پاس بیٹھ کر سوچتی ہے کہ کاش مجھے بینگن کی جگہ سونے کا پیڑ مل جاتا تو آج میں بہت امیر ہوتی۔ پھر اگلے دن جب ٹونی نے اٹھ کر دیکھا تو اس جادوئی بینگن کی پیڑ کی جگہ پر ایک سادہ پیڑ تھا، اور ٹونی اب پچھتا رہی تھی کہ اسے لالچ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کے لیے لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ جو جتنا ملتا ہے اسی میں ہی صبر شکر کر کے گزارا کرنا چاہیے۔